الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 5 پارہ مکمل تلاوت کلام اللہ سنا۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء کا بیان ہے۔ اس سورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بچوں اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ ہے۔ بطور خاص آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام بیان کیے ہیں۔ مزید اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن، منافقین کے علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر ڈسکس کی گئی ہے۔ نمبر 1، اسلام کی 2 عظیم خوبیاں۔ محرم عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے محرمات والی جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رشتوں کی حرمت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 26-27، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا گھاٹا ہے یا بہت بڑا ہٹ جانا ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ اب چاہو تو تم نصیحت حاصل کرو اور چاہو تو تمہاری مرضی، چاہو تو تم اپنے اعتبار سے زندگی گزر بسر کرو۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے پر چلنے نہ دے۔ اب سیدھے راستے سے مراد الصراط المستقیم، وہ راستہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلتے تھے۔ اسی میں معاشی استحصال کرنے کی ممانعت ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور وہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین تم سے بے حد مہربان ہے۔ تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں لین دین فریقین کی خوشی سے شامل ہو، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر مت کھاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ تم آپس میں تجارت کر رہے ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب آپس میں جب تجارت آدمی کرے گا تبھی مال کھائے گا جب دھوکے کا کوئی امکان نہ پایا جاتا ہو۔ اگر دھوکے کا امکان پایا گیا تو اللہ رب العالمین کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی پارے کے اندر دوسرے کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ معاشرے کے استحکام کے اوپر ہر ایک کی عزت ایک الگ الگ شے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اللہ کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لہذا جس کو جو عزت دی گئی، جو جس مقام پر ہے اس مقام پر اس کی عزت دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی رعایا ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک کا مسئلہ الگ ہے، لیکن دین کے اعتبار سے سارے لوگ بھائی بھائی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے اندر مرد گھریلوی معاملات میں حاکم ہے۔ مرد جو ہوتا ہے یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگراں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے
خرچ کیا ہے۔ لہذا جس کے گھر میں مرد ذمہ دار ہوتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی برکت آتی ہے۔ تو مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے، نہ کہ عورت مرد کے اوپر حاکم ہے، لہذا اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر نیک عورتوں کی صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات کی، نیک عورت کون ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اب نیک عورت کون ہے؟ نیک عورت وہ ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہو، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو، اور تمام معاملات میں احسن طریقے سے ہو، اور اس کے ساتھ بالخصوص نماز کی پابندی کرنے والی ہو۔ تو یہ ساری عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نیک اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے گھر کا، لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 34 اور 35 میں فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگراں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو نصیحت کیا ہے کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو، یعنی اگر عورت ہے تو عورت کی بھی عزت کی ذمہ داری، اس کی عزت، اس کے نفس کی عزت اور اس کے احکام کا حفاظت کی ذمہ داری ایک مرد کو دی گئی ہے۔ لہذا ہر کوئی شخص ایک دوسرے کی عزت کرے، اور ان کے درمیان ہے کوئی مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مرد اور عورت کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو بہترین انداز سے اس کا فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ بہترین انداز سے کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دونوں فریقین کو لایا جائے گا۔ اگر کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو دونوں فریقین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب ایسے وقت میں حاکم وقت جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس وہ بات رکھی جائے گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے اس حاکم وقت کے لیے کہ بہترین انداز میں فیصلہ کر دے، اور جب تک وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے اسے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاشرتی حقوق کا بھی اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ لہذا معاشرتی حقوق میں سے ایک اہم حق والدین کا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، جن کے والدین ہیں وہ ان کی عزت اور ان کی تکریم کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کن کن کا حق ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، قریبی رشتہ دار، پڑوسی، مسکین، یتیم، بیوہ، ان ساروں کا بھی حق اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تمام حقوق میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد پڑوسی رشتہ دار کا ہے، غریب کا ہے، یتیم کا ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کا حق اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر بیان کر دیا۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد کے اندر حاضر ہونے کے آداب کا بھی تذکرہ کیا کہ مسجد کے اندر کیسے آنا چاہیے، اس کے اندر بھی تذکرہ کیا۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو ذہنی اور قلبی اور جسمانی طہارت کے ساتھ جاؤ۔ لہذا کوئی شخص نشے کی حالت میں مسجد میں نہ داخل ہو، یعنی جب تک وہ اتنی ہوش میں نہ آ جائے کہ اپنی بات کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ نمبر ایک، نشے کی حالت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اب لوگ نشے کی حالت سے کیا مراد لیں گے کہ شرابی آدمی، تو شرابی آدمی اس میں مراد نہیں ہے، گٹکا پان بیڑی سگریٹ کھانے والے بھی اس میں مراد ہے، اس میں داخل ہے۔ اگر وہ بیڑی گٹکا پان کھاتے ہیں تو وہ مسجد میں ہی، مسجد کے باہر کھا کر تھوک پھاک کر پھونک پھاک کر آئے، مسجد میں آ کر اس کی بو نہ پھیلائے، اس کا نشہ نہ پھیلائے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر آنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو، یعنی حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے، الا یہ کہ اگر وہ بھول جاتا ہے تو مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد اگر اسے یاد آ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ امامت کرانے جا رہے تھے،
آپ امامت کے لیے کھڑے ہونے جا رہے تھے، اچانک آپ کو یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا ہے، لہذا آپ واپس گئے اور بعد میں آپ واپس گئے غسل کر کے آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے بالوں کے اندر سے پانی بہ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی بالوں کو صحیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دو چیزیں پتہ چلتی ہے، ایک یہ کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہوتا کہ مجھے غسل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہترین طریقے سے زلفے والے تھے، لہذا آپ اپنے بالوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ لہذا جو آیت میں نے جس چیز کا ترجمہ کیا آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سورۃ النساء آیت نمبر 43 دیکھیے، جس میں اللہ نے صاحب کہہ دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تب تک لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت آؤ یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں رہو۔ لہذا اس کی لمبی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 47 کے اندر بیان کیا، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کس کو لعنت کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو روکا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں مارنے مت جانا۔ لہذا معزز سامعین، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو اللہ منع کر دے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ ایک اور اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 56 کے اندر ایک سائنسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ایک سائنسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، ایک لمبی آیت جس میں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں قریب ایک سخت آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کے کھانے گل سڑ جائیں گی ہم انہیں علاوہ نئی کھانے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز سائنسی کیا پتہ چلتی ہے کہ جو چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑا یہ ایک عذاب یا ایک شکل ہوتا ہے، چمڑے پر تکلیف ہوتی ہے، ایک چمڑے پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا پورا چمڑا جل جائے گا، سڑ جائے گا، تو وہ کہے گا کہ چلو اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذیقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا تو اللہ جہنم میں دوسرا چمڑا چڑھا دے گا، کیوں؟ تاکہ اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے نوجوانوں، لہذا جہنم میں جانے کے بعد پورے جسم کو جلا دیا جائے گا اور پھر چمڑا دوبارہ پہنایا جائے گا جس سے عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کرے۔ اسی کے اندر ہے عہدے اور مناصب کی تقسیم اور عدل و انصاف کا تذکرہ ہے۔ لہذا جن لوگوں کو عہدہ دیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے، جن لوگوں کو عہدے پر بیٹھایا جاتا ہے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان کے حقوں کو واپس کر دو، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی۔ ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے، آپ کے پاس کوئی امانت ہے، اب آپ اس جگہ سے آپ ہٹنا چاہتے ہو یا آپ اس جگہ سے ہٹ کر کہیں اور کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو واپس کر دو۔ آپ اس کی دلیل دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے جن کی امانتیں نبی کے پاس موجود تھی آپ نے علی کو دیا اور کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، جب صبح ہوگی تو سب کی امانتوں کو واپس کر دینا، سب کی امانتوں کو واپس کر دینا اور پھر تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس ذمہ داری دی گئی ہے
تو آپ کی اول ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امانت کو کما حق حقداروں کو ادا کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے کوئی ذمہ دار ہے تو یہ آپ کی اول ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرو، حق کے ساتھ کام کرو، شریعت کے مطابق کام کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین بے شک سننے والا جاننے والا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا راز چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت پارے کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 59 کے اندر بیان کیا اللہ اور رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کرو، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم سے حکم دینے والے ہیں یعنی تمہارے حاکم وقت ان کا بھی حکم مانو۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی حکم کی اتباع کرو۔ اللہ نے جو بیان کیا، قرآن میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ رسول نے جو بیان کیا رسول کی اتباع کرو۔ اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے درمیان تمہارا حاکم وقت ہے، جو تمہارا رہبر ہے، جو تمہاری جماعت کو چلانے والا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی حکم کو مانو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے تو کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس معاملے کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہر معاملے کا حل کہاں آپ کو ملے گا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، وہ سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت میں ملے گا۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ حاکم وقت کی اتباع کرنے کا جو مسئلہ ہے اس وقت تک اس حاکم کی اتباع کی جائے گی جب تک وہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق فیصلہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق لوگوں کو لے کر چلنے والا ہوگا۔ اسی پارے کے اندر مسلمان ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا شرط ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اہل ایمان میں داخل ہیں، تو آپ کے لیے اول ذمہ داری بنتی ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنے سراخوں پر رکھے، اپنے خواہشات نفس کی اتباع نہ کرے۔ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین نے بیان کیا پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس فیصلہ کرنے والے نہ مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، جو فیصلہ کرے تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کر لے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں واضح کہہ دیا کہ اگر آپ کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات نبی نے ایسی پیش کیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر تم اسے نہیں مانتے ہو تو تم کامل اور مکمل اہل ایمان میں سے نہیں ہو۔ اس کی دلیل سب سے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتی جلتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اتباع سنت کی۔ لہذا بتانے کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہر معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اہل قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اہل قرآن والے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ تم اگر رسول کی باتوں کو اپنے ہر معاملات میں لے کر نہیں چلو گے تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ لہذا صرف قرآن کو مان لینا یہ ایمان کی مکمل دلیل نہیں ہے۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے۔ دونوں کی اتباع شرط ہے، لازم ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا اسلام سے تعلق کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورۃ النساء آیت نمبر 61 کے اندر اور 60 کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا 61 کے اندر اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ صاف منہ موڑنا ہے، یعنی منافقین کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کی طرف کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو منافقین کی علامت یہ ہے کہ منافقین اپنا منہ موڑ لے گا، عین وقت میں آپ کو دھوکہ دے گا۔ منافق یہ آپ کے منہ پہ واہوائی کرتا ہے لیکن یہ عین وقت پہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کا واقعہ اٹھا کر دیکھو، جب جنگ احد کا معاملہ آیا 1000 صحابی ساتھ میں نکلے تھے
لیکن جنگ احد تک پہنچتے پہنچتے 300 منافقین نکل گئے صفوں کے درمیان. لہذا منافق یہ اسلام کے دشمن تھے، ہیں اور قیامت تک کے دشمن رہیں گے. منافقوں سے ہوشیار رہو. اور منافق وہ ہے جو اسلام کے خلاف آپ کے درمیان رہ کر آپ والی کرتا ہے، غیروں کے پاس جا کر آپ کا راز دیتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی پارے کے اندر اب آخری بات آ رہی ہے کہ اچھائی محض انعام یافتہ لوگ کون ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں بھی بیان کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام کیا گیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 69-70 میں بیان کیا، 69 اور 70 کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے بیان کیا انعام یافتہ کون لوگ ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے کے سارے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں. یہ اچھے ساتھی ہیں. یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. لہذا صحابہ کی زندگیوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ بناؤ. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، صحابہ کا انکار کرنا، آپ مکمل ایمان والے نہیں ہو. اللہ نے صحابہ کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا. لہذا اپنی زندگی کے اندر جہاں تم اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، وہیں پر تمہارے لیے ضروری ہے منہج سلف کو بھی فالو کرو، صحابہ کی زندگیوں کو بھی فالو کرو، کیونکہ صحابہ نے نبی کے دین کو ویسے ہی سمجھا جیسا اللہ نے نبی تک پہنچایا اور نبی نے صحابہ تک پہنچایا. لہذا اپنی زندگی کے اندر ان صحابہ کرام کی زندگی کو بھی اپنا عملی نمونہ بنایا جائے. اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بیان کیا کہ اچھائی محض یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے جانب سے ہے، اور جو برائی ہوتا ہے یہ بھی ہے، لیکن آپ کے برے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 79 کے اندر بیان کیا ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. النفسک، اللہ رب العالمین نے کہا جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے. یعنی آدمی اپنے نفس کی اتباع نہ کرے. نفس کی اتباع کرنے سے دین کے معاملات میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. تو جہاں شریعت کی بات آئے اپنے نفس کو کچل دینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات اور بیان کی گئی کہ افواہیں پھیلانا اور ان پر کان دھرنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تم کسی کے تعلق سے افواہ مت پھیلاؤ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسی پارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم افواہوں پر خیال نہ کیا کرو. لہذا مسلم معاشرے کے اندر ایک اصول ہے کہ جس چیز کا تعلق آپ کو پتہ چل جائے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور جب آپ کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں. اور اگر اللہ تم پر اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوائے تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. لہذا معزز ناظرین، اس پارے کا ایک احکام یہ بھی ہے کہ تم افواہوں پر دھیان نہ دو، وہی چیز عمل کرو جو صحیح ثابت ہو، اور اسی چیز کو پھیلاؤ جو پھیلانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. لہذا اسی کے اندر ایک کام یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی سفارش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 85 کے اندر کہہ دیا کہ نیک کام کرنے والوں کی سفارش کیا کرو. اسی پارے کے اندر یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار نہ دیا کرو. یعنی اپنے مفاد کے لیے تم کسی کو یہ مت بولو کہ اسلام سے نکل چکا ہے. اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 94 کے اندر دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو جو تمہیں سلام پیش کرے. یہ واقعہ تب ہے جب ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ تھا، اس نے صحابہ کرام سے سلام کیا اور صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تب اللہ رب العالمین کو جلال آیا. اللہ نے کہا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے قتل مت کیا کرو. تھوڑے مال کے چکر میں تم اپنے مفاد کے چکر میں کسی کو اسلام سے خارج مت کیا کرو. لہذا معزز ناظرین، اسی پارے کے اندر ہجرت کرنے کا بھی حکم آیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 97-98 کے اندر ہجرت کا بھی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. اسی پارے کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ہر حال میں سچی گواہی دیا کرو. جب گواہی دینے کی بات آئے نا تو سچ گواہی دیا کرو، کسی کا منہ دیکھ کر گواہی مت دیا کرو. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. سورۃ النساء
آیت نمبر 135 کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی علامات اور ان کا انجام بھی بیان کیا کہ منافق کی علامت سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے درمیان رہے گا، آپ وہ نہیں کرے گا، اور جب وہاں جائے گا تو کہے گا میں مسلمانوں کے پاس گیا تھا ان کا مذاق اڑانے کے لیے، میں مسلمانوں کے پاس گیا تھا ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ منافقین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نمازوں میں سستی کرنے سے، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، نمازوں کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو دکھا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک منافق لوگ وہ ہیں جو دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ انہیں دھوکہ دینے والا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نماز لوگوں کو دکھا کر پڑھے گا، اور نماز جب پڑھے گا تو سستی سے پڑھے گا، لہذا ایک یہ بھی علامت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان متذبذب رہتے ہیں، شک و شبہات میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے منافقوں کے لیے متعلق واضح اعلان سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں بیان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ منافق جو رہتا ہے وہ دنیا میں بھی کسی لائق نہیں رہتا، چمچوں کی طرح رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ منافق سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 144 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ایمان والوں تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو یعنی تمہیں سزا دینے کے لیے یہی ایک جرم کافی ہے کہ منافقوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے آخری آیت میں اس چیز کا بھی تذکرہ کر دیا کہ عذاب الہی سے بچنے کے دو اصول ہیں، عذاب الہی سے بچنے کے دو اصول ہیں۔ نمبر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہذا عذاب الہی سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ایمان لانا، شکر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو کم کر دے گا، ختم کر دے گا جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہی تفسیر میں بیٹھنے اور قرآن کریم کے اندر آیتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔